قدرت کی بے مثال کاریگری یقیناً جینے کا انداز بدل دیتی ہے۔ بہتے دریاؤں میں روانی، پتھروں سے ٹکرانا اور ساحلوں کو چھونا اپنی مثال آپ ہے۔ ڈوبتے سورج کی منظر کشی، چاندنی راتوں میں برف کی پھسلن، ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامنا، اپنی منزل کی اور بڑھنا، رب کی عبادتوں میں شامل ہو کر روحوں کو سکون کیوں نہ ملے؟ جب ایک کونے سے دوسرے کونے تک اپنی نظریں دوڑائیں۔ کنارہ ملے یا کہ طوفان ملے، مہکتے ماحول کا ایک ادبھت احساس آنکھوں کی پتلیوں میں گھر کرتا ہے۔ اپنے رب، اپنے ایشور سے بے پناہ محبت ہماری فطرتوں میں شامل رہتا ہے۔ تصویروں کی عکس بندی تب تک نامکمل ہے جب تک ایک طاقتور مادھیم سے آپ تک یہ نہ پہنچے۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے بھی کی ہے تصویروں میں جان ڈالنے کی، اور آج کی بولتی چلتی پھرتی تصویروں میں ہم نے کشمیر کی ایک خوبصورت جگہ کا انتخاب کیا ہے، مانسبل۔ مانسبل جھیل کشمیر میں ضلع گاندربل کے صفاپور علاقے میں واقع ہے۔ مانسبل لفظ مان سروور جھیل سے جڑا ہوا ہے۔ مانسبل علاقے کے گرد و نواح میں جو خاص گاؤں پڑتے ہیں ان میں جروکبل، کوندبل، نسبل اور گرٹبل۔ سری نگر شہر سے شادی پور، نسیم اور گاندربل سے ہوتے ہوئے ولر جھیل تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس جھیل کی خوبصورتی میں اضافہ تب ہوتا ہے جب جولائی اور اگست کے مہینے میں جھیل کے بیچوں بیچ کمل کے پھول کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگے ہوئے کمل کی ڈنڈیوں کو عام طور پر جھیل میں اگا کر بیچ دیا جاتا ہے، اور یہاں ان ڈنڈیوں کو مقامی لوگ کھانے کے استعمال میں لاتے ہیں۔ کئی قسم کے پرندے میلوں سفر طے کر اس جھیل میں دیکھے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ان بے زبان پرندوں کی موجودگی سے اس جھیل کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ مانسبل جھیل کو
جھیلوں کے سرتاج کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ یہ جھیل نہ صرف پانی کے سروت یعنی سورس کے لیے جانا پہچانا جاتا ہے، بلکہ یہ کشتیوں کے ذریعے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے بھی ایک خاص جگہ بنائے ہوئے ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مچھلی پالن، فصل کٹائی، بے حد ضروری پودوں کو اگانے والا، سیاحوں کی تفریح کے لیے بھی یہ جگہ خوب چرچا میں ہے۔ یہاں کے باشندوں کا ماننا ہے کہ یہ جھیل بہت ہی پرانا یعنی پراچین جھیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس جھیل کے ٹھیک اتری چھور پر 17ویں شتابدی کے قلعے کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں جو جروگا بل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مغل حکمرانوں نے اس قلعے کو تعمیر کیا ہے۔ اس وقت پنجاب سے سری نگر آئے ہوئے کارواں کے استعمال میں لایا جاتا تھا۔ جھیل کے پوروی دشا میں بالادار پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ کشمیر میں جہلم کے شرینی میں مانسبل جھیل ہمالیہ کی اونچائی کے لحاظ سے تیسرے درجے پر اپنا مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ بڑے بڑے پھلوں کے باغ جن میں بالخصوص سیب اور شہتوت ہیں، مانسبل جھیل کے کنارے اپنا ڈیرا جمائے ہوئے جھیل کو رونق بخشتے ہیں۔ خوبصورتی کا کوئی پیمانہ تاریخ میں درج نہیں ہے۔ یہ احساس ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے شاید اس جھیل کو یہ شرف بھی حاصل ہو چکا ہے۔ مانسبل کے نزدیک ایک گاؤں سفر جو کہ صفاپور گاؤں سے سٹا ہوا ہے۔ صفاپور کو بادشاہ بوئیں یعنی چناروں کا راجہ کے نام سے بھی شہرت حاصل کر چکا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ صفاپور کو سری نگر کے نسیم باغ کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ پروفیسر وریندر راول نے 2011 میں مانسبل جانے کا من بنا لیا۔ انہوں نے مانسبل جھیل کے نزدیک ایک پیرامڈ کے آکار کا پتھر جو کہ ایک بے حد خوبصورت چشمے کے ایک دم بیچوں بیچ موجود ہے دیکھا۔ ہرے رنگ پانی کے اس چشمے کے بیچوں بیچ پیرامڈ کی شکل کے پتھر سے بنا ہوا ایک گنبد سا دکھائی دیا۔ گنبد کے سامنے ہنومان جی کی ایک کلاکرتی بھی دکھائی پڑی۔ چشمے کا پانی اتنا صاف و شفاف ہے کہ اس کے تہ میں پڑے پتھر
साफ दिखाई दे रहे हैं और मछलियां भी तैरती नजर आ रही हैं। विकिपीडिया के हवाले से ये मंदिर 800-900 शताब्दी के दौरान अवंती वर्मन की हुक्मरानी में तामीर किया गया। चूंकि मंदिर के पत्थर पर एपिग्राफिकल लिखावट देखने से इस बात की तस्दीक होती है। डेवलपमेंट अथॉरिटी और आर्कियोलॉजिकल यानी ASI महकमे के इश्तराक से मंदिर की देखभाल के लिए केयर टेकर गुलाम रसूल खान को बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ तैनात किया गया है, जो मंदिर की साफ सफाई निगरानी के अलावा यहाँ सयाहों को मंदिर के हवाले से ऐतिहासिक जानकारी भी फराहम करता है। गुलाम रसूल खान देखभाल केयर टेकर गुलाम रसूल से हमने जानना चाहा कि पहले ये मंदिर कैसा था, चूंकि आपने सबसे पहले इस मंदिर को देखा है और मंदिर की बनावट और मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां स्थापित हैं, इन सब बातों पे आप जरा तफसीलन रोशनी डालिए। पहले यहाँ बहुत कीचड़ होता था और बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। पानी बहुत ही कम नजर आता था। फिर 2007 में म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसकी खुदाई करवाना शुरू किया। खुदाई करते करते उसके नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी। उसके अंदर कुछ कमरे भी हैं। नहीं, पहले वो दिखाई नहीं देते थे, लेकिन खुदाई के बाद वो दिखने लग गए। उनके देखने के लिए मोटर लगाना पड़ता है। पानी की सतह कम होने के बाद वो कमरे दिखाई देते हैं। उसके अंदर बाकायदा शिव जी, गणेश जी, हनुमान और पार्वती जी की मूर्ति है। ये चश्मा कुदरती बना हुआ है। ये चश्मा पहले नहीं होता था। बहुत पुराने हैं, लगभग 800 साल पुराना। बहुत शांति है यहाँ, किसी किस्म का झगड़ा नहीं होता। यहाँ पर आते हैं सारे समुदाय के लोग। ये किसी को भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। बहरहाल इसमें शक नहीं, मंदिर आज की तारीख में सही हालत में है और आसपास के बाशिंदे मंदिर की हिफाजत और देख रेख बड़े ही एहतराम और अकीदत से करते हैं। म्युनिसिपल का यह प्राचीन मंदिर सयाहों की तफरीह और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल है। शुक्रिया।